مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سلسلے میں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب۔ ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر بڑھیں گے آپ کی کالز کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے سید محمد راحیل اور میری امی کا نام ہے شائنہ خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کچھ کام جو بڑے کام ہیں اٹکے ہوئے ہیں نا، تو یہ پتہ کرنا تھا کہ حل کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ، اس کے بارے میں اگر کوئی روحانی علاج وغیرہ تو ارشاد فرماتے۔ جی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ سید راحیل نام آپ نے بتایا ہے اور راحیل بھائی سے ہی استخارہ کروائیں گے۔ استخارہ فرمائیے گا ان کا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام دلاور رشید ہے اور میری والدہ کا نام مقصود بی بی ہے۔ میں بکریوں کا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، کیا استخارہ کر کے یہ بتائیں کیا میرے لیے یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر یہ کاروبار کی مسئلے واسطے کہنا تھا، کاروبار جیسے کسی نے باندھ دیا کی سسٹم میں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے۔ جی میرا نام محمد شبیر ہے، والدہ کا نام ہے نصرت بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام مستین ہے، والدہ کا نام معاشیہ ہے، معاشی حالات بہت تنگ ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں۔ معاشی حالات خراب ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، گھر کے حالات بہتر فرمائے، معاشی حالات آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو بعد پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گردے خراب ہو چکے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیں اگر کسی کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہو چکے ہوں یا گردے میں پتھری ہو تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورہ علم نشرح 7 ٹائمز، 7 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کے گردے خراب ہو چکے ہیں اس کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک مشورہ بھی میں دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کا تعویذ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں تو الحمدللہ اس کا ایک خاص تعویذ دیا جاتا ہے گردے کی جگہ پر باندھنے کا، تو وہ ضرور استعمال کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی راحیل بھائی، پہلی قول سید راحیل بھائی کی تھی، کام میں بتا رہے ہیں کہ اٹک گئے، ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جی اس میں راحیل شاہینہ جو نام بتایا تھا، ان کے کام کے بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ روزانہ یا وکیلو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ صحیح، 7 مکے۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ اس کا وقت کوئی مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت باوضو حالت میں کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھو۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ بندش کا توڑ، اب جیسے آپ نے بتایا بندش کاروبار میں، بندش کے توڑ کے لیے ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ بندش کے توڑ کے لیے ان کو اپنے قریبی تعویذات یہاں پر ملتے ہیں، ایک مخصوص عمل ملتا ہے اور تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ استعمال کریں، بہتری آ جائے گی۔ صحیح، یعنی یہ خود اپنے طور پہ بندش کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار کیا ہے وہ روحانی علاج کے بستوں سے جی۔ دوسرا استخارہ تھا دلاور مقصود، یہ بکریوں کا ریوڑ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے حق میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ روزانہ 20 مرتبہ یا نافیو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح، استخارے میں بھی بہتر ہے۔ جی الحمدللہ۔ اور تیسرا تھا شفیق بھائی، ان کے کاروبار میں وقتی آزمائش آ رہی ہے۔ شفیق بھائی عصر تا مغرب بروز جمعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کرم فرمائے گا۔
صحیح. اور استخارہ تھا حسنین نام بتایا، حسنین نام بتایا تھا انہوں نے. حسنین آسیہ. ان کے ساتھ معاشی پرابلم ہے، وقتی آزمائش ہے، جادو یا بندش کا کوئی اشارہ نہیں ہے. یہ بھی اگر صبح یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا باسطو 10 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں اور چہرے پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو معاشی حالات ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. بہتر ہو جائیں گے. ہمت بھی رکھیں، حوصلہ بھی رکھیں، صبر بھی کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی بھی رہیں، اور حصول روزگار کے لیے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھیے گا کہ کوشش جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی. اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ناظرین سلسلے کی ابتدا میں بھی میں نے الحمدللہ عز و جل عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہوتے ہیں. ان سے بھی الحمدللہ عز و جل گفتگو کرتے ہیں، دعائیں بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کے لیے اور بالعموم تمام ہی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ دعاؤں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. شامل رہیے گا سلسلے میں، مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میری ماں کا نام شہناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم. استخارہ کروانا ہے، بہت دنوں سے بیمار ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، بے چینی رہتی ہے. استخارہ کر دیجیے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. سر مسئلہ ہے کام بھی نہیں لگ رہا ہے، اور جس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہی برا کرتا ہے. وہ محمد شمشیر غلام زرینہ. صحیح ہے، جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ برا کرتا ہے. آپ اچھا ہی اچھا کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اچھا ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ. آپ کسی کے ساتھ برا مت کیجیے گا انشاءاللہ. اور باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں جو آپ کے کاموں کے مسائل ہیں، اور برا کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام اقبال ہے، میری امی کا نام نجمہ بیگم ہے. میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مجھے استخارہ کرانا ہے. صحیح ہے. جی مزید کال. حجاز بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. رکن شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ پروگرام روحانی علاج میں ہر چیز کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، کیا سردی کے وقت بھی پڑھنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ضرور بتائیے گا. نیز سردی کے وقت کیا تصور کیا جائے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. آمین آمین. سردی کے وقت کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے رکن شورا سے انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے. استخارے آپ فرما لیجئے راحل بھائی. ناظرین استخارے بھی الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں. سلسلے میں تو ماشاءاللہ بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے مختلف قسم کے روحانی علاج بتائے جاتے ہیں. سردی کا موسم بھی ہے، لوگ معلوم بھی کرتے ہیں، وظائف پڑھنے کا ایک شوق بھی ہوتا ہے. تو سردی کے وقت کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا تصور کیا جائے، کیا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کردہ موسم ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے. جب سردی آتی ہے تو واقعی گرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور گرمی آتی ہے تو سردی کا احساس پیدا ہوتا ہے. بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سردی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ موسم ہے. صحیح. اچھا اب سخت سردی جب ہو، اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، حدیث کے مطابق مضمون یہ ہے کہ سردی میں کہے، یعنی سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی وظیفہ ہے اس میں؟ جی یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، اور کہے اللہ پاک آج سخت سردی ہے، یا اللہ آج سخت سردی ہے، مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. رب کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اس کو تجھ سے پناہ دی. جب بھی سخت سردی ہو اللہ پاک کی جناب میں یہ دعا کرنا چاہیے. صحیح. اچھا یہی وظیفہ ہے، یہی دعا ہے؟ یہ دعا بھی ہے سمجھ لیں. جی. اور زمہریر کیا ہے اس کے متعلق کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں بھی اور مختلف کلپس میں آپ سنتے ہوں گے. جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں کہ زمہریر جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے. جب کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو سردی کی وجہ سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ سردی والا عذاب ہے. بندہ جب سخت سردی ہو تو کہے لا الہ الا اللہ، اور پھر کہے کہ یا اللہ آج بہت سخت سردی ہے، مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. انشاءاللہ تو جہنم کی جو ہے وہ سردی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جہنم کی گرمی سے بھی، اور جہنم کے عذاب سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب
کہ کچھ ایسی بات بھی بیان کریں. یہ بہت اچھی بات کہی. حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی جتنا مشاہدہ کرتا ہے اتنا ہی یوں آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے. اچھا. اگر آسمان کی طرف نگاہ کریں ہم دیکھیں اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے. سائنسدان تو اسی میں رہ گئے جناب یہ سیارہ یہاں ہے، یہ سیارہ یہاں ہے، یہ سیارہ یہاں. مگر یہ اللہ کی قدرت پر جب آدمی غور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کائنات ہے اور کہ اس نے ستارے بھی پیدا کیے، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، اس کی جو تفصیلات ہیں ابھی وقت نہیں ہے اس سب کا بیان کرنے کا. مگر جب آسمان پر نگاہ کرے تو بے اختیار زبان سے نکلے سبحان اللہ و وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے. پھر یہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو غور تفکر کرنا، یہ دن اور رات کا آنا، پھر یہ غور کرنا سردی آئی، سردی چلی جائے گی، پھر گرمی آئے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر سردی تو آئے گی مگر سردی میں ہم موجود نہیں ہوں گے. اللہ. گرمی تو آئے گی، گرمی میں ہم موجود نہ ہوں گے. بعض اولیاء کرام جب چراغ کو دیکھتے تھے، اس کی روشنی دیکھتے تھے، تو جہنم کی یاد جو ہے ان کو آ جاتی تھی، اور آگ کو دیکھ کر وہ رو پڑتے تھے. کیوں روتے تھے وہ؟ جہنم کی یاد پر. تو بس یہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ مشاہدہ اگر جو ہے وہ اگر انسان کا اس پر غور کریں اور آخرت کی یاد اس پر دیکھیں، توجہ کریں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، آسمان میں میرے لیے کیا ہے، سورج میں میرے لیے کیا ہے، اور چاند کی روشنی میں میرے لیے کیا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں میں اپنے لیے آخرت کا پہلو تلاش کرتے رہنا چاہیے. دنوں رات کا آنا جانا. اور اب یہ غور کریں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنی جلدی دن گزر رہا ہے، اتنی جلدی ہفتہ گزر رہا ہے، اتنی جلدی مہینہ گزر رہا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی. وقت میں برکت ختم ہو گئی. جی جی. تو غور کریں. اچھی ماشاءاللہ توجہ دلائی کہ ہر چیز کے اندر غور کرنا چاہیے. سردی ہو، گرمی ہو، خزاں کا موسم ہو، بہار کا موسم. اب جیسے لائٹ ہے نا. جی جی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جی جی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبحان ہے نا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی. یہ غور و تفکر کرتے ہیں بندے جب آسمان پر نگاہ کرتے ہیں، دن اور رات پر. یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں. دن کا آنا اور پھر اس کے بعد رات کا آنا، سردی و گرمی کا آنا. جی. یہ سب جو ہے وہ غور طلب باتیں ہیں، اور اللہ والے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ ہمیں عبادت کی اور ان باتوں پر غور کرنے کی اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ بھی سوال جو ہے جی وہ میں آپ کی بات کر گئی. جی جی. ساحل کا جو سوال ہے وہ ماشاءاللہ اس نے ایک نئی جہت مطلب جو ہے پیدا کی ہے، اور وہ ہم سب کے لیے ہے. بس اوقات جو ہے جب انسان اپنے لیے دنیاوی معاملات پر سوچتا ہے نا، کوئی پریشانی آئی تو بس یہی سوچتا ہے. تبھی وظیفہ معلوم کیا جاتا ہے، کوئی دعا معلوم. ورنہ بہت سے ہوتے ہیں بھائی ہمیں گناہوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے، حاضری مدینہ کا سبب بن جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے. اس طرح کی بھی ماشاءاللہ لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی الحمدللہ عز و جل ایک روحانی علاج ہے. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ آخرت کا ذہن دیا جا رہا ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل مختلف کورسز کا یہ سلسلہ بھی رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ مربوط رہیں، اسی کے ساتھ منسلک رہیں، وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور آج یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب سردی کی شدت ہو تو کیا پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمیں جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما. انشاءاللہ الکریم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات. استخارے بھی ماشاءاللہ فرما لیے ہوں گے. جی. یہ شہناز نام انہوں نے بتایا تھا والدہ کا. بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، بیماری کا معاملہ ہے. کیا ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے؟ ان کا استخارہ نکالا گیا ہے. بظاہر اس میں کوئی بندش یا جادو کا اشارہ نہیں ہے. صرف وقتی آزمائش ہے. اس کے لیے 111 مرتبہ یا سلامو 111 مرتبہ یا سلامو پانی پر دم کر کے روزانہ یہ خود پڑھ کر دم کر کے پی لیں، یا پھر کوئی اور بھی دم کر کے پلا سکتا ہے. صحیح. دوسرا استخارہ تھا شمشیر بھائی کا. جی. شمشیر بھائی کے کام کے مسائل تھے. تو شمشیر بھائی آپ کے استخارے میں جادو کا اشارہ ہے. آپ یا کہارو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، باوضو حالت میں کسی بھی نماز میں آپ وقت مقرر کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے گا۔ اچھا، یہ جادو کا آپ نے فرمایا، تو ان پر جادو کا اثر ہے یا جو ان کے کام کے معاملات ہیں اس پر جادو نہیں، کا ان اثر؟ کے پرسنل شمشیر بھائی کے ساتھ ان کے جادو کا اوپر ہے، مسائل۔ تو اس کا اب جادو کے توڑ پھوڑ کے لیے کچھ کیا جادو کے کرنا طور ہوگا؟ پر بستے پر ہمارے تعویذات کا ایک پروسیس ہوتا ہے، دھاگوں کا عمل دیا جاتا صحیح ہے، ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ وہ لے لیں گے تو ترکیب بن جائے صحیح، گی۔ اس کے لیے آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ تو روحانی علاج کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ وظیفہ آپ نے یا قہارو والا عمل ان کو جی۔ بتا دیا ہے۔ جی، اقبال بھائی کا بھی مسئلہ تھا۔ جی، اقبال بھائی کا جو کاروبار کا مسئلہ تھا، ان کا بھی جادو کا اشارہ ہے، لیکن کاروباری مسائل ہیں، صحیح، یعنی کہ کاروبار ان کا پرسنل نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ پانی پر دم کریں اور خود پی لیا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کاروبار میں ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہاں دیکھیں، ایک میں عرض کرتا چلوں، روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں، جادو بندش کی وجہ سے بھی کاروبار متاثر ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، استخارے کے ذریعے ہی اشارے یہ ملتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ اپنے جو کاروباری معاملات میں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں کہ کہیں اپنی خود کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس طرح کے بھی معاملات یہ ضرور دیکھنا چاہیے، خود کی کمزوری ہو، سستی ہو، لاپرواہی کے معاملات ہوں تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، اب جیسے جادو کا اشارہ آیا یا بندش کا اشارہ آیا تو اس کی کاٹ کا عمل بھی آپ کروائیے گا، یہاں کاٹ کا عمل کروائیں گے اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ میرا نام عباد علی ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جو بھی کام کرتا ہوں نا اس میں نقصان آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ برائے مہربانی یہ میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، میں تو مشورہ دوں گا کہ صبر کرنا چاہیے، باقی اب استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی جی، میرا نام ممتاز حسین نام، امی کا نور بانو نام ہے۔ دو شادیاں ہیں، پہلی بیوی سے 3 بچے ہیں، دوسری شادی جو ابھی کی ہے تو اس کا اولاد کے بارے میں بتا۔ 3 سال ہو گئے جی اولاد ہو اس بقرہ عید پہ تھی، ضائع ہوگی، لیکن یہ کہ ابھی کوئی بندش بتا رہے ہیں، کوئی کیا بتا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ جی، شادی کے حوالے سے بتائیں، 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اب مختلف لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا تو کسی نے بندش بتایا ہے، کسی نے کچھ بتایا، اب حقیقت کیا ہے یہ آپ رہنمائی فرمائیے گا، استخارے کے بعد وظیفہ بھی اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، اگلی کال چلائیے۔ 18-19 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کمر میں درد رہتا ہے، غصہ آتا ہے کہ ساری رات سو نہیں سکتے۔ یاسمین نام ہے، تو والدہ کا نام سریہ بی بی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 18-20 سال کا عرصہ بتایا، یاسمین نام بتایا انہوں نے کہ بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ حضرت قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری دامت العظمت القدسیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ حج 2023 نصیب ہو جائے ذوق اور شوق کے ساتھ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ رہنمائی فرمائیں، کچھ پڑھنے کا بتائیں، کچھ اور بھی مدنی پھول ہوں تو وہ بھی عطا فرمائیں۔ 2023 میں سفر حج نصیب ہو جائے، حاضری مدینہ نصیب ہو جائے، ہر عاشق رسول کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ تو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قول سلمان بھائی کی آواز لگ رہی تھی نا، جی انہیں کی آواز، جی سلمان بھائی کی قول تھی، تو کئی ناظرین منتظر ہوں گے کہ بلکہ رمضان بھی قریب ہے، اللہ پاک ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، رمضان میں حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے، اس کے لیے حج نصیب ہو جائے، کیا وظیفہ ہے، کیا عمل ہے، کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا سلمان بھائی سے بھی اور ان کے توسط سے تمام کو کہ 2023 ہی کیوں بھائی؟ جی، کیا بات ہے، ہر سال حج کی دعا کرنی چاہیے، بار بار مدینے کی حاضری کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اتنا مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے، وہ کریم ماشاءاللہ۔ ہر سال حج کی دعا مانگ لیں آپ، اور بار بار مدینے کی حاضری کی دعا مانگ لیں، تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور 2023 میں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں صحبت نصیب فرمائے۔ علماء کی صحبت ضروری ہے، ان کے ساتھ ہی حج کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور بار بار مدینے کی بھی حاضری عطا فرمائے۔ تو اس میں بھی وہی بات میں کروں گا کہ دیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے لوگوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دی کہ لوگوں کو سوالات ہوتے ہیں۔ اب کئی جگہ ہم جاتے ہیں ملاقات میں تو وہ کان میں آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یار آپ میرے لیے مدینے کی حاضری کی دعا کر دیجیے گا، آپ میرے لیے جو ہے وہ حج کی دعا کر دیجیے گا۔ ورنہ پہلے عموماً یہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو دعائیں کرتے تھے اس میں بس یہ تھا، میرا ویزا لگ جائے، بس ویزا لگ جائے، امریکہ کا، میرا یورپ کا ویزا لگ جائے، میری جاب لگ جائے۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حاجت اور ضرورت یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہے،
مگر مدینے اور مکے کی حاضری کے جو معاملات ہوتے تھے نا، حج کرنے بوڑھے لوگ جایا کرتے تھے، زیادہ تر عمر کا ایک حصہ گزار دیا، چل بھی صحیح نہیں پا رہے وہ، اور اب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جوانی میں لوگ کم حج کرتے تھے۔ عمرہ تو میں نے دیکھا اوائل کے اندر نا عمرے کے نا اتنے قافلے بنتے تھے۔ یہ شوق ہے، اللہ ان کے شوق کو ذوق کو برقرار کیا عمل رکھے۔ کیا جائے، کوئی وظیفہ؟ عمل تو بس کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں اور آقا کے دربار میں استغاثہ کرتے رہیں، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا کہ طلب صادق ہوتی ہے نا تو منزل مل جایا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس یہ کہ اپنی دعاؤں میں مدینہ شریف کی حاضری مانگتے رہیں، بس مانگتے رہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو جا رہے ہیں مدینہ مکے جی، تو سلام پہنچاتے رہیں، ماشاءاللہ۔ ان سے کہیں کہ بھئی میری حاضری کے لیے آپ آقا کے دربار میں عرض کریں نا، آقا کے دربار میں میری چٹھی پیش کر دیں، میری چٹھی پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ میرا بلاوا آ جائے گا۔ انشاءاللہ سلام بھی پیش کرتے رہیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ بھائی، میں نے کہا یہ آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جو بار بار جانا آنا ہے نا میرا، یہ اس کے طفیل ہے، دلائل الخیرات شریف۔ دلائل الخیرات شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کا ایک حزب روزانہ پڑھیں انشاءاللہ الرحمن، اور آقا کے دربار میں عرض کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار تمنا کرتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے رہیں، اور ان تمناؤں کا اظہار کرتے رہیں۔ رب کریم آپ کو، ہم سب کو، اور جو حاضرین ناظرین اور جتنے یہاں موجود ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کروں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ فرما دے سب کو، سب کے لیے ہاتھ اٹھا دے ماشاءاللہ۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، صدیق اکبر کے اس سفر کے صدقے میں جو نبی پاک کے ساتھ چل مدینہ ہوئے تھے، اے اللہ صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما، آمین، بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، آمین، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھتا ہوں 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں، دلائل الخیرات شریف پڑھیں، درود پاک کی کثرت کی جائے، اور دعا بھی کی جائے، اور چوتھی چیز کہ طلب سچی ہو تو آدمی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا آپ بھی، سلمان بھائی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، انشاءاللہ الکریم اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ میں نے لائیو بھیجی تھی تو میں نے ایک شعر بھیجا ان کو کہ بھائی میرا سلام آپ پیش تو کریں گے، امیر اہل سنت نے کہ وہ شعر اپنے کلام میں لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ بزبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں زائرین کو کہتا رہتا ہوں کہ میرے آقا کو میرا سلام کیجیے۔ بزبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہو۔ کیا بات ہے، آقا مجھے بلا لیجئے، بس میں آپ کے دربار میں آ کر سلام پیش کروں۔ یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں انشاءاللہ، اور تمام حاضرین جتنے ہمارے یہاں موجود ہیں اور جو ناظرین ہیں ان سے عرض کروں گا کہ جس نے واقعی جو ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، یقین جانے۔ اللہ سب کو مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، موت نہ ملے اس سے پہلے جب تک ہم مدینہ نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک حرمین طیبین کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ یہی الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی تربیتیں بھی ہوتی ہیں، محبت مدینہ بھی دی جاتی ہے۔ اور ایک بات عرض کروں ناظرین، اگر مدینے جا رہے ہیں، ایک تعداد ماشاءاللہ سلسلہ رہتا ہے، تو مدینے جائیں تو عاشق مدینہ کی جو تحریرات ہیں، جو آپ کے ملفوظات ہیں، وہ پڑھ کر جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کا مزہ ہی، سفر کا لطف یہ دوبالا ہو جائے گا الحمدللہ۔ میری مراد رفیق المعتمرین ہیں، یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا، اور الحمدللہ عز و جل بڑے ایمان افروز اس میں واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں اور تربیت کے بھی معاملات ہیں۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں، آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے۔ میرا نام احد علی ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 12 ربیع الاول والے دن، تو زخم ہو گیا تھا، ٹانگ خراب ہو رہی تھی، اب الحمدللہ کافی بہتر ہے اور بہتری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جس سے جو ہے زخم جلدی بھر جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد آصف ہے، میری امی کا نام حاضرہ ہے۔ مجھے ہیپاٹائٹس جو ہے سیل کا مسئلہ آ رہا ہے، اور بخار جو ہے ڈینگی وہ نہیں جا رہا، پرانا ڈینگی پوزیٹیو آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
کیسے ہیں جنید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ میں محمد فیضان بات کر رہا ہوں جی فیضان کراچی بھائی۔ سے۔ ابراہیم شاہ صاحب، امید ہے آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اپنا ایک مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بہت کمزوری ہو گئی، تھوڑا بہت کام کر لوں تو تھک جاتا ہوں، سستی طاری ہو جاتی ہے، دماغ بھی بہت تھک جاتا ہے، عجیب و غریب سی کیفیت ہونے لگتی۔ میرے مسئلے کا حل بھی ارشاد فرما دیجئے، مہربانی ہوگی۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، آپ کا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا فیضان بھائی، معلوم کرتے ہیں ابھی رکنی شروع سے۔ اچھا، استخاروں کے جوابات آپ سے میں سب کے ہی ایک ساتھ آپ فرما لیجئے استخارے، پھر انشاءاللہ الکریم جواب آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، احد علی نام آپ نے بتایا تھا کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹانگ خراب ہو گئی تھی، زخم ہو گیا ہے، جلدی بھر جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اس کا ایک وظیفہ ہے خاص زخم بھر جانے کے حوالے سے، زخم کے ٹھیک ہو جانے کے حوالے سے، وہ یہ کہ بدن میں درد ہو، کسی چیز کی شکایت ہو یا زخم ہو چکا ہو تو درد کے مقام پر جس جگہ پر زخم ہے نا تو وہاں سیدھا ہاتھ آپ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے سیدھا ہاتھ رکھا، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ الکریم زخم جلدی بھر جائے گا۔ یہ ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا، تو اس کے لیے سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ دوپہر کا جب آپ کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں تو یہی سورہ بینہ پڑھ کر دم کروا کر، یا آپ خود پڑھ کر دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا کھا لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے فیضان بھائی تھے، بتایا کہ جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں تو اب جسم تھکاوٹ سی، اس پر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہن بھی بتا رہے ہیں کہ بہت تھک جاتا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی، اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا یہ معاملہ رہتا ہے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا وظیفہ ہے، کن باتوں سے بچنا چاہیے اس معاملے میں کہ تھکاوٹ دور ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں جیسے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے نا، اچھا، تو موسم کی تبدیلی میں ہمیں بھی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پہلے تو تھکاوٹ کا تعلق جیسے ایک جسمانی تھکاوٹ ہے اور ایک ذہنی تھکاوٹ ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا محنتی کام کرتے ہیں کہ بہت زیادہ محنتی کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ تو پھر حق بنتی ہے۔ اب یہ کسان ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، ان کا محنت کا۔ اچھا، اور بھی لوگ کام کرتے ہیں، شہر میں بھی لوگ کام کرتے ہیں ایسے سخت، مگر اس کے بعد جو ہے کچھ غذا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ غذا اپنی پوری نہیں کر رہے ہوتے، وٹامنز والی چیزیں نہیں لے رہے ہوتے، اچھا نیند پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو اب جن لوگوں کے جسم ایسے سخت جان کام ہے ان کی غذا بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اچھا، ناشتہ کیا نہیں ہے جناب اور اب جناب کام پہ نکل گئے، تو اب اس میں دیکھیں کہ اب چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس پہ خصوصیت کے طور پر اس موسم میں بھی خیال کرنا ہے اور سارا سال ہی خیال کرتے رہنا ہے۔ جسمانی تھکاوٹ ہو یا ذہنی تھکاوٹ ہو، بعض اوقات ذہنی تھکاوٹ بھی لگ جاتی ہے، کام اتنا نہیں ہے مگر ذہنی تھکاوٹ ہو گئی، اور یہ جو آپ نے کہا یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ جب تھوڑا سا کام کریں تو بعض اوقات ذہن تھک جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم آرام کرتے رہیں۔ اس کی وجوہات پر غور کریں، اپنی پوری جو روزمرہ کی زندگی ہے نا اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ مثلاً آپ اپنی نیند کو دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے نیند ہو رہی ہے، صحیح، اب آپ 8 گھنٹے نیند نہیں کر رہے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں حشاش بشاش بھی رہوں، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کی 6 گھنٹے نیند ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 5 گھنٹے نیند کے بعد، مگر ہر شخص ہر ایک کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے اس پر قیاس کر کے اپنے آپ کو کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 8 گھنٹے نیند لیں، آپ ناشتے کی عادت ڈالیں، کئی لوگ ناشتہ نہیں کرتے، آپ مختصر بھی کر لینا مگر ناشتہ کریں ضرور۔ آپ ویسے تو اگر آپ صبح کے بعد آپ کا آرام کرنے کا معمول نہیں ہے تو آپ بھرپور ناشتہ کریں۔ صحیح، اچھا، ناشتے میں آپ جوس لے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے جناب جوس، پھر ہاں میں یہی سوال کرنے آپ کا سوال یہ ہوگا نا، دیکھیں 2 قسم معاملات ہیں، کچھ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں نا، جب پیزا اور برگر کھا سکتے ہیں تو وہ جوس بھی پی سکتے ہیں۔ اچھا، میں جس جوس کی طرف بات کر رہا ہوں سبزیوں کا جوس بھی تو پی سکتے ہیں، آپ چقندر لے لیں، گاجر لے لیں، گاجر مہنگا نہیں ہے، گاجر کا جوس نکال سکتے ہیں آپ۔ اچھا، نہیں نکال سکتے آپ ویسے ہی گاجر کھا لیں، آپ بہت وٹامنز ہیں گاجر کے اندر۔ یہ جو فریش سبزیاں جو سردیوں میں آتی ہیں اس پر توجہ نہیں ہے ہماری، چقندر ہو گیا، سبزی بھی ہے، اس کا جوس بھی نکالا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے اورنجز آپ لے لیں،
تو بہت زیادہ نہیں لے سکتے، اب کم از کم ایک تو کھا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں جو اپنے پیسے، جو فرائی آئٹم ہیں، اسی طرح جو ہے بازاری چیزیں ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں، ان میں پیسے لگانے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر کی چیزیں کھائیں. صحیح ماشاء اللہ. پھر چہل قدمی کریں. تو چہل قدمی کرنے سے بھی عموماً لوگ پیدل نہیں چلتے. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوں گے نا، کھانے میں آپ کے ساتھ ہیں، باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں پیدل کا معاملہ آیا نا، میں نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کے اندر بھی، مطلب بھائی پیدل اب وقت ہوا ہے پیدل چلنے کا. اب اگر ساتھ تھے نا تو وہ 4 رہ جائیں گے، اور اگر زیادہ چکر لگا لیے تو کہیں گے اب 3 رہ جائیں گے، کہ کم ہوتا چلا جائے گا. صحیح. تو جمعرات میں ہمارا کچھ معمول بھی ہے پیدل چلنے کا. میں آپ سب سے بھی عرض کروں گا کہ ضرور پیدل چلیں. کتنی دیر پیدل چلتے ہیں ماشاء اللہ؟ جو کبھی 30 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی 10 منٹ ماشاء اللہ. تو یہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میں یوں عرض کروں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا کوٹا پورا کروں، مگر ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. تنہا بھی میں نکل جاتا ہوں. صحیح ہے، اچھی ماشاء اللہ رہنمائی. بہرحال یہ میں آپ کو ترغیباً یہ عرض کر رہا ہوں. صحیح. کوئی پڑھنے کے لیے اب کوئی ایسا دعا، کوئی وظیفہ کہ اب تھکاوٹ بھی دور ہو جائے؟ وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، جی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نسخہ، اس کو ہماری اسلامی بہنیں بھی اپنا لیں، اسلامی بھائی بھی اپنا لیں. بہت آسان ہے. سونے سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. تسبیح فاطمہ ہے. اسی لیے تو یہ مشہور ہے یہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی تھی. دیکھیں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے. اب اس کو پڑھنا چاہیے. نماز کے بعد تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مگر رات سوتے وقت بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی تھکن دور ہوگی. اچھا، لباس کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے. آج ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا بالکل ہلکی سی جرسی پہنی ہوئی تھی. میں نے ان کو سردی نہیں لگ رہی. یہ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو دلیر نہیں بنانا چاہیے. بعض اوقات سردی سینے میں لگ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے بعض سردی، پھر مہینوں تک کھانسی جو ہے وہ چھوڑتی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں. صحیح ماشاء اللہ. دونوں ہی حوالے سے رہنمائی فرمائی. وظیفہ بھی بتا دیا گیا تھکاوٹ کے حوالے سے، تھکاوٹ کیسے دور کرنی ہے. وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اور جو احتیاطیں بتائی گئیں اپنی صحت کے حوالے سے، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور ہو جانے کے حوالے سے، ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کیجئے گا. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے اور کچھ کالز تھیں. استخارے فرما لیے راہل بھائی؟ جی جی ارشاد فرمائیے گا. جواب پہلا استخارہ تھا عباد علی بھائی کا. تو ان کے استخارہ نکالا گیا ہے نظر بد کا اشارہ ہے. تو اس معاملے میں یا قادرو 41 مرتبہ، یا قادرو 41 مرتبہ پڑھیں، اپنے پر دم کر لیا کریں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ کام کے اندر دل نہیں لگتا، کام کے بھی مسئلے ہیں، تو یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. دوسرا تھا ممتاز. وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے، اب کام میں تو دل نہیں لگتا، اب وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے تو پھر ان کے لیے تو مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ شاید یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو گھر والے پڑھ کر دم کر دیں، یا کوئی تعویذ وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ان کے چلو گلے میں ڈال دیں وظیفہ. یہ اپنے قریبی تعویذات اختاریہ کا جو بھی ہمارے جس مسجد میں اسٹال لگتا ہے وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں. تعویذات استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دل بھی لگے گا، عبادت میں بھی، کام میں بھی انشاءاللہ. صحیح. ایک تعویذ بنانے کا طریقہ چلیں ناظرین کو بتا بھی دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے آپ کی فیملی میں سے، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی یہ بچہ ہمارے، اس کو تو کام میں دل ہی نہیں لگتا، کام پہ ہی نہیں جاتا، اب وظیفہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پڑھ سکے گا یہ. آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر 100 مرتبہ یا اللہ یہ لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر سیدھے بازو میں باندھ دیں. انشاءاللہ الکریم اس کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات؟ جی جنید بھائی، دوسرا استخارہ ممتاز نور. جی انہوں نے بتایا تھا کہ اولاد کا مسئلہ ہے، تو یہ وقتی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کے لیے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا وظیفہ عنایت فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں اور بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ. تیسرا استخارہ تھا یاسمین. تو ان کی طبیعت کا نکالا گیا استخارہ، بظاہر اس میں جادو یا بندش کا کوئی اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. یہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، یا کسی سے دم کروا کر پی لیا کریں. صحیح
माशाअल्लाह। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, बिलखुसूस हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिनके इस्तिखारे किए गए। देखिए हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी अख्तिताम की जानिब है। सिलसिले के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल क़िबला रुकन शूरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब तमाम ही नाज़रीन के लिए माशाअल्लाह दुआ भी फरमाते हैं, और कई इस्लामी भाइयों ने माशाअल्लाह मैसेजेस भी किए हैं, कॉल्स भी आती हैं, दुआओं के हवाले से कहते रहते हैं। याद रखिए नाज़रीन, हदीस पाक का मफ़हूम है कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। जब मोमिन पर कोई आजमाइश, कोई परेशानी आती है तो वह दुआ करता है अल्लाह पाक की बारगाह में, और दुआओं के ज़रिए, दुआ की बरकत से बड़ी बड़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं। वक्त दुआ है। मैं नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा कि चंद मिनट के लिए अपने काम काज को रोक कर आइए रुकन शुरा के साथ दुआ में शामिल हो जाएँ। न जाने किसकी दुआ के सदके, किसकी आमीन के सदके हम पर भी करम हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन आमीन आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए करीम रहीम या रहमान या सत्तार या गफ्फार या हन्नान या मन्नान, ए अल्लाह करम कर दे मालिक, तेरे बंदे परेशान हैं। कई बीमारों ने, कई कर्जदारों ने वक्तन व वक्तन दुआ के लिए कहते रहते हैं, मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। मौला तू सबकी हाजतों से बाखबर है, नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है। हम तेरे दरबार में हाथ उठाकर तुझसे मांग रहे हैं। तू ही तो फरमाता है अल्लाह, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूँगा। तुझसे मांग रहे हैं मालिक, जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा दे दे, आमीन। मकरूद हैं बारे कर्ज से निजात दे दे, बे औलाद हैं उन्हें औलाद दे दे। ए अल्लाह, हमारे कई भाइयों ने, बहनों ने दुआओं के लिए कहा। नासिर भाई, इनकी वालदा की शिफा याबी के लिए दुआ के लिए कहा है। अल्लाह इनके वालदा को शिफा दे दे। वाजिद अशरफी साहब ने दुआ के लिए कहा है। अल्ताफ़ खान साहब, अल्लाह इनको भी शिफा दे। आसिफ खान, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है। अब्दुलसलाम, इनकी कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए। अदनान रज़ा ने मदीने शरीफ की हाज़िरी के लिए। सलमान मदनी भाई ने मदीने शरीफ 2023 में हज के लिए दुआ की। अल्लाह इनको हर साल हज नसीब फरमा। ये दुआ हम सब के हक़ में भी कबूल फरमा। सैयद मोहम्मद राहिल, कामों में रुकावट है। शमीम अत्तारी शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं, और कुलसूम बीवी अपनी वालदा की शिफा के लिए दुआ के लिए कहा है। इबाद अली ने अपने नुकसानात से निजात के लिए, कई एक कमर के दर्द में मुब्तला हैं, कई को नींद नहीं आती, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कोई कैंसर के मर्ज में है। मौला तेरे बंदे, दुखियारी तेरी महबूब की उम्मत, अल्लाह करम कर दे, करम कर दे मालिक, सारे मरीजों को अच्छा कर दे। आमीन आमीन। बे औलादों को औलाद दे दे, और तंग दस्तों को फराख दस्त कर दे, जो महंगाई की वजह से परेशान हाल हैं। ए अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, वतन अजीज़ पर ए अल्लाह रहमत फरमा, ए अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमा। जो हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं अल्लाह, ए अल्लाह इनकी दुआओं को, जायज़ हाजात को रहमत की निगाह फरमा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा।